حلم طلعت وتقول حل من مزید. جہنم کی وسعتیں، اتنا کچھ اس میں ڈال دیا جائے گا، اس کے باوجود اسے کہا جائے گا کہ کیوں بس ٹھیک ہے پیٹ بھر گیا، وہ کہے گی کہ نہیں اور لے آئیے کچھ. جہنم کسی جگہ کا نام نہیں ہے عزیزان من جو بھر جانے والی بات ہے. جہنم تو ہر فرد اپنا اپنا جہنم لے کے یہاں سے ساتھ جاتا ہے. یاد آ گئی ہوگی آپ کو شاید اقبال کی وہ نظم جو عام طور پہ میں پیش کیا کرتا ہوں، بڑی دلچسپی ہے، پھر دوہرا دوں. ان کہا کہ میں گیا وہاں، ملائکہ نے مجھے جنت دکھائی، مختلف مناظر دکھائے، بہت جی خوش ہوا. واپس آنے لگا تو میں نے کہا یار وہ جہنم کا بھی ایک سنا ہوا ہے، وہ ذرا اس کی بھی ایک جھلک دکھا دیجئے دیکھوں تو صحیح. وہ کہنے لگے چلیے دیکھیے. تو ذہن میں یہ تھا کہ اس کے شعلے تو لپک لپک کے آسمان تک جا رہے ہوں گے، گڑگڑاہٹ ہوگی، اتنی حرارت. وہاں جا کے دیکھا تو وہ ایک بالکل یخ بستہ ٹھنڈا سنسان. میں نے کہا بھائی جہنم؟ کہنے لگے جی یہی. کہنے لگے وہ جو آگ اور اس کے شعلے اور وہ ایندھن اور وہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں. کیا بات! جی تو وہ جہنم بھر کیسے جائے گی؟ وہ تو ہر فرد اپنا جہنم ساتھ لے کر جاتا ہے. اور دوسری طرف وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کہتا ہے وہ جنت اس کو بھی ذرا قریب کر دیا جائے گا. کہا ویسے تو اب بھی وہ دور نہیں ہے. کیا بات ہے! وہ دیکھنے والی آنکھیں ہونی چاہیے، اب بھی کچھ وہ بعید نہیں ہے تم سے. اگر دل میں قرآن کے احکام کا سکون اور اس کی آسائش اور اس کی نورانیت یہ موجود ہے تو وہ تو جنت آباد ہوتی ہے تمہارے اندر. جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں. تو کہا غیر بعید، اب بھی وہ دور نہیں ہے، بس یہ ہے ابھی تمہاری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ رہی تو کوئی بات نہیں، ہم ذرا اور قریب کر دیں گے. جنت دیکھ لو گے. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ تھا وہ جو ہم نے وعدہ کیا ہوا تھا ہر اس کے لیے کہ جو خدا کے قانون کی طرف آنے والا ہے اور حفاظت کرنے والا ہے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، وہ کہ جو جسے کہتے ہیں نا یہ ڈرنے والی بات ڈر والی بات نہیں ہوتی، کسی آنے والے خطرے سے جو احتیاط کا احساس ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خشیہ. بالغیب کے معنی عام طور پر یہ کیے جاتے ہیں کہ جی غیب کا علم تو ہمیں نہیں ہے، ہمیں غیب پہ ایمان لے آنا چاہیے اور غیب سے ڈرتے رہنا چاہیے. یہ بات غیب کی نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس دانے کو اس زمین کے اندر بو دو گے اور اس طرح سے اگر اس قانون کے مطابق اس کی نگہداشت کرو گے، پرورش کرو گے تو یہ ایک دن 700 دانے تمہیں دے دے گا. اس دانے کو جب بویا جاتا ہے زمین میں تو اس وقت یہ 700 دانے سامنے نہیں ہوتے. یہ خدا کا ارشاد ہوتا ہے، اس کا کہنا ہوتا ہے، اس کی ایک ضمانت ہوتی ہے. کسان اس پہ یقین کرے تو پھر تو وہ محنت کرے گا دانا بونے کی، اور اس پہ محنت نہیں اگر اس پہ یقین نہیں کرے گا تو وہ مشقت ہی نہیں کرے گا. یہ جو یقین ہے خدا کے اس وعدے پر کہ اگر یہ کرو گے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس وقت تو تمہارے سامنے وہ بات نہیں ہے 700 دانے، لیکن ہم یقین دلاتے ہیں کہ اس سے 700 دانے ہوں گے. اسے کہتے ہیں بن دیکھے نتائج پر یقین رکھنا. کسان محنت ہی اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ بن دیکھے ان دیکھے نتائج پر یقین رکھتا ہے. یہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں بالغیب ایمان.
ورنہ عام معنی ہوتے ہیں تو اس میں دلیل اور برہان، علم و بصیرت، عقل، فکر کی تو بات ہی نہیں ہو، تو ایمان بالغیب بات والی بات ہوتی ہے صاحب، غیب پہ ایمان رکھنا ہوتا ہے صاحب ان سے پوچھو تو صحیح کہ یہ ہے بات کیا جو کہہ رہا ہے، یہ ہے وہ غیب جو اس وقت نگاہوں سے پوشیدہ ہے، لیکن کسی وقت اس نے باہر آنا ہے، مشہود ہونا ہے بارہ۔ وجاء بقلب منیب، اسی لیے کہا کہ وہ ایسا دل ساتھ لے کے آتا ہے جو رجوع کرتا ہے ہمارے اس کہنے کے اوپر جو ہم نے کہا ہے کہ ایک دانہ بوگے تو 700 دانے اس میں سے اگیں گے۔ ہم ان سے کہیں گے ندخلوها بالسلام ذالک یوم الخلود۔ ہیں کچھ منٹ شیخ صاحب کچھ منٹ ہیں جی؟ ہاں دو چاہیے، اس میں نہیں داخل ہو جائیے۔ بہرحال بے سلام قرآن نے بڑا جامع لفظ یہ سلامتی جسے کہتے ہیں، اس کے معنی پیس ہی نہیں ہوتا، تکمیل بھی اس کے معنی ہوتا ہے، پورے کا پورا ہونا جو ہے، تکمیل ذات جو ہے انسان کی، یہ بھی اس میں شامل چیز ہوتی ہے۔ مرغ مسلم تو آپ نے سنا ہوگا نا، اسی سلامی سے تو ہے، پورے کا پورا ہو تو جب ہے، اگر ٹیک ٹانگ کام ہو تو مسلم نہیں ہوتا ہو۔ بسلام تکمیل ذات کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ان لفظوں کے لیے میں نے وقت مانگا تھا شیخ صاحب سے کہ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید۔ آہا بھائی بات کچھ لمبی ہو جائے گی اور شیخ صاحب آف کر دیں گے، اجازت ہے تو پھر چھیڑوں، نہیں تو نہیں۔ کیوں شیخ صاحب؟ دیکھ لیجئے آپ اپنے ٹیپ کو، ہیں؟ اچھا جی، تو 4 منٹ دے دیں گے جی صاحب، 4 ہی منٹ صحیح۔ عظیم بات ہے، جنت کے متعلق بتایا یہ خصوصیت یہ کہ اس میں جو تم چاہو گے ہوگا۔ اللہ اکبر، جو چاہو گے ہوگا، بہت بڑی بات ہے صاحب۔ راوی عیش لکھتا ہے اور آگے یہ ہے کہ اتنی بات نہیں کہ جو تم چاہو گے وہ ہوگا، ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ یعنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب کہا جو چاہو گے وہ ہوگا تو اس سے زیادہ کہا کیا؟ یہ بچے جاتے ہیں نا آپ کے ساتھ مارکیٹ میں کچھ لینے کے لیے، کیا لیتے ہیں؟ یہ موٹر، یہ موٹر سائیکل، وہ کھلونا ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہو نا کہ بیٹا بڑے ہو گئے تو پھر ہم تمہیں کچھ اور بھی لے کے دیں گے، وہ جو اصلی موٹر ہوتی ہے۔ وہ کہا زندگی کی جس سطح پہ تم ہو یہ تو بچپن ہے تمہارا، تم کھلونوں سے بہل جاتے ہو، ہمارے پاس تو حقیقی موٹریں ہیں جو ہم تمہیں دیں گے، جو تم چاہتے ہو یہاں ہمارے پاس اس سے کہیں زیادہ اور رکھا ہے۔ تمہارا ظرف ابھی اتنا سا ہی ہے، ظرف کے پیمانے وسیع ہو جائیں گے اور اس کے مطابق ہم تمہیں دیں گے، جو چاہو گے ملے گا، اس سے زیادہ ہم تمہیں دیں گے۔ یہ ہے جنت۔ اور اسی پہ میں نے کہا کہ ایک لفظ یاد آ گیا، یہ تو وہ ہے جو جنت کی زندگی ہے، اور یہ جو ہماری زندگی جہنم کی زندگی ہے جس میں یہ کہا، تو اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بے نیازی کے تیری ناز اٹھائے کیا کیا، جو نہ چاہا وہ ہوا اور جو چاہا نہ ہوا۔ مبدأ فیض سے بس اتنا گلا ہے مجھ کو کہ جو نہ مانگا وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا۔ ایک یہ جہنم، ایک وہ ہے کہ جو چاہو گے ملے گا، جو مانگو گے ملے گا، اس سے زیادہ یہ ہوگا۔ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جی جو چاہو گے ہوگا، اور اگر کوئی چیز ناجائز خواہش ہوگی انسان کی وہ بھی ہو جائے گی صاحب۔ قرآن ہے عزیزان من کہتا ہے کہ ہم یہ بات مومنین کی کر رہے ہیں، اہل جنت کی، ان کی کیفیت یہ ہے کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ 76/30، وہ چاہیں گے ہی وہ جو ہمارا قانون چاہے گا، وہ تو اس کے خلاف چاہیں گے ہی نہیں۔ کیا بات ہے۔ سورہ قاف کی آیت 35 تک ہم آ گئے عزیزان من، 36ویں آیت سے اندازہ کر کے ایک بات